بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج 23 دسمبر ہے، سوموار کا دن ہے اور اس وقت رات کے 11:40 ہوئے ہیں۔ آج کے دن یہ میرا دوسرا ولاگ مجھے فوری طور پہ اس لیے کرنا پڑا، پہلا دور ختم ہوا ہے ابھی پی ٹی آئی اور فارم 47 کے وطن سے پیدا ہونے والے حکومتی ارکان کے مابین، اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس پر اپنی رائے ہی نہ پیش کروں، آپ کو بتاؤں کہ یہ مذاکرات دراصل ہیں کیا اور اب تک جو پہلا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا پیش آیا۔ اس میں ایک بہت بڑی واردات ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پہلے آئیے دیکھ لیں کہ دونوں مذاکراتی ٹیموں کی طرف سے کون کون مذاکرات کا حصہ بنا۔ وہ جسے کہتے ہیں اسحاق ڈار، اسحاق ڈاکو ہے۔ ناظرین کرام، گوال منڈی میں اس کے والد قابل احترام ہیں، مزدور آدمی، سائیکلیں کرایہ پر دیا کرتے تھے، جب 8 آنے گھنٹہ سائیکل کا کرایہ ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے کہ دبئی میں اپنے ولاگ میں 3 عمارتیں دکھاؤں گا جو اچھی خاصی، جو چند بلند ترین عمارتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی پلازاس مالک ہے۔ اس نے ساری زندگی نواز شریف کا پیسہ بیرون ملک منتقل کر کے کھپانے اور چھپانے میں اپنی زندگی صرف کی ہے۔ اسی کے بدل اور عوض میں آج یہ ایک ایسے عہدے پر براجمان ہے جس عہدے کی کوئی تشریح اور توضیح کہیں نہیں ملتی ہمیں، نہ آئین میں نہ قانون میں، یعنی نائب وزیر اعظم۔ میں اسے اسحاق ڈار نہیں، اسحاق ڈاکو کہتا ہوں۔ مذاکراتی ٹیم کا دوسرا نام ثنا کریمنل، تیسرا شخص علیم خان پارٹی نامعلوم، ابھی یاد بھی نہیں رہا کہ نام کیا تھا، جو 10 دن کے لیے پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد اپنی موت آپ مر، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں مصروف، اور اچھی بھلی اور بھاری منسٹری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلکہ اس کا بیڑا غرق کر جانے کے بعد پتا چلے گا کہ وہاں کیا حادثہ کر گئے ہم۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے المعروف راجہ رینٹل صاحب، یہ قوم کو گرداب سے نکالیں گے، یہ لوگ، یہ شکلیں، یہ کرتوت، یہ کردار آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔ اور ایم کیو ایم کی طرف سے فاروق ستار، اور ایک اہم کردار جس نے اپنے قلم کو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی میں قسم اٹھائی ہے، اسے کاسہ گدھا گر بنا کر سینیٹر تک کا اس نے سفر مکمل کیا ہے، اور اب آگے دیکھ رہا۔ نجی محفل میں یہ کہتا ہے کہ دیکھ لینا، ایک وقت آئے گا میں اس ملک کا صدر ہوں گا، اللہ اس روز بد سے مجھے بھی اور اس قوم کو بھی بچائے۔ یہ انتہائی منافق آدمی ہے ناظرین کرام، انتہائی چھوٹا آدمی ہے، سازشی آدمی ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول اور کالج میں، اسے فانی سب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا؟ فانی سب۔ میں اسے ماما مودا عرف عرفان صدیقی لکھتا اور بولتا۔ یہ ہے وہ باڈی اس ملک کو گرداب سے نکالے۔ اب آئیے دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی میں صرف اسد کیسر مذاکرات میں شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، باقی صاحبزادہ حامد رضا اور راجہ ناصر عباس، یہ 3 لوگ۔ جب انہوں نے پوچھا فارم 47 والوں نے کہ جناب آپ کی ٹیم مکمل نہیں، تو کچھ نہ کچھ جواب تو دینا تھا۔ اسد کیسر نے کہا کہ پیشہ ورانہ مصروفیات تھی، یعنی وکالت میں مصروف تھے، اس لیے وہ آ نہیں سکے، یا پھر کچھ لوگ بیرون ملک ہیں۔ اصل بات یہ ہے ناظرین اکرام، سخت اختلاف پایا جاتا مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات کی صرف ایک وجہ اور لاجک سمجھ میں آتی ہے اگر وہ درست ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر اس ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے، فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ویسے لاکھ 50 ہزار سے ووٹ سے ہارے ہوئے لوگوں پر مشتمل حکومت قائم کر کے آپ اور میرے سر پہ بٹھائی ہوئی ہے، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے چلتا کرنا ہے، تو پھر تو میں ان مذاکرات کی حمایت کر سکتا ہوں کہ چلے ان سے انہی کے یوم مرگ کا پتہ کر لیں کہ کس دن آپ نے فوتیدگی کا شکار ہو، یعنی حکومت آپ کی ختم ہونی ہے۔ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی جرت کوئی نہیں ہے، زرداریوں کی، یہ شریفوں کی، کہ یہ مذاکرات کریں ان کی رضا کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، جنہوں نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی رائے بھی شامل، اب اللہ کرے کہ ان کی رائے میں اخلاص ہو۔ یہ میں نے آج جو ولاگ کیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سنیے گا، وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی اگر میں اسی طرف چلتا گیا جو جملے میرے منہ سے نکلے ہیں۔ اب آتا ہوں میں اصل موضوع کی طرف کہ اس مذاکرات کے دور میں ہوا کیا ہے۔ باقی سب چھوڑیں، ملتے تو یہ ویسے بھی لابیز میں بھی ملتے رہتے ہیں، چائے کے کپ پر بھی آپس میں خوشی گپیاں لگاتے ہیں، جو میرے نزدیک قابل اعتراض ہے، اور یقیناً عمران خان کے نزدیک مجھ سے زیادہ اعتراض اٹھایا جائے گا اس پر۔ اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے چاہنے والوں کے دل جس طرح تکلیف میں مبتلا ہوئے ہوں گے، اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے جس کی میں نے یہ 2-4 جملے تمہیداً کہہ دی ہیں، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ اجلاس
इसका आगाज हुआ तो मैंने कहा कि इंतहाई शरीरुन नफ्स, बदबातन, मुनाफिक और वारदातिया है मामा मुदा उर्फ इरफान सदीकी, कि उसने कहा जी सबसे पहले हम फातिहा होनी कर ले। अब उस वक्त एक खास माहौल होता है, पता नहीं किसकी फातिहा होनी होने लगी है, तो कहा कि हम फातिहा होनी कर लें शहीदों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हुए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। और सब ने हाथ उठा लिए, असद कैसर ने भी उठा लिए, साहबजादे ने भी उठा लिए। वो तो वारदात कर गया वो। अगर मैं होता तो मैं कहता कि बिल्कुल ठीक, लेकिन सबसे पहले चूंकि आपका और हमारा मामला है, ये कौमी मामलात को बाद में देखें। ये 26 नवंबर को शहीद हुए हैं, पहले उनके लिए आए मिलकर फातिहा करें, पहले उनके लिए फातिहा पढ़ ले, फिर बाकी सारी दुनिया का फातिहा हम पढ़ लेंगे। तो ये वारदात कर गए हैं कि अजलास में बुलवाकर इरफान सदीकी ने मजहबी कार्ड खेल कर शरारती जहन के साथ इनसे हाथ उठवा लिए, और वो जो 26 नवंबर को अपनी जानों के नजराने दे गए इस मुल्क और इस कौम के लिए, हकीकत में वो इन्हें याद नहीं आए। इन्हें चाहिए था रुके भी रुके। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले फातिहा होनी चाहिए, सबसे पहले फातिहा होगी डी चौक में शहादत पाने वालों। तो ये वारदात कर गया जिसके बारे में मैं आपको मुतनब्बे करता चला आ रहा हूं, चूंकि मैं इसकी नस्ल, इसकी असल और इसकी हैसियत और इसकी जड़ों से वाकिफ। लतीफा आपको सुनाता जाऊं, इसका छोटा भाई है शाहिद सदीकी, वो मुझसे कॉलेज में, वो भी और शौकत सदीकी, जस्टिस शौकत सदीकी, ये साल मुझसे जूनियर हुआ कर, तो वो मेरे बहुत करीब आ गया। ये पिछले कुछ 4 साल गुजरे हैं। तो मैं देखता रहा सोशल मीडिया इसे कहते हैं, या क्या है ये, फेसबुक, तो उस पे कभी बैठा हुआ है किसी होटल की बालकनी में और वहां बैठ के सामने केक रखा हुआ है, वो खा रहा है और साथ कॉफी पी रहा है। फिर देख रहे हैं अंडे पड़े हुए हैं और साथ जैम है और साथ मक्खन है, वो लगा के खा रहा है। फिर देखा कि जनाब वहां कढ़ाई गोश्त रखा हुआ है और कढ़ाई में से लुकमा लगा रहा है। सोचा यार अच्छा भला कोई वाइस चांसलर भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी का, ये किताबें भी 5-10 लिखी हैं और गुफ्तगू भी अच्छी कर लेता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसे वो मैसेज कर दिया जो सारी दुनिया ने पढ़ा, और मैंने कहा शाहिद सदीकी, और मुझे डर है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि तू बाथरूम में जाए और बोल ब्राज प्लेट में रखकर वो सामने रख दे, वो भी हमें देखना पड़े, बाज आ जाओ। उस दिन का मुझे उसने डिलीट कर दिया हो। ये है ये लोग। तो वारदात कर गया वो। अगर मैं होता इसे कभी वारदात ना करने देता, तुरंत तो उसे पकड़ लेता। इधर आबे मियाँ, सबके करते हैं फातिहा हानी, पहले आओ उन हमारे शहीदों की फातिहा हानी करो, तो मजा आ जाता। यानी पहले ही अजलास में वारदात हो गई है। इरफान सदीकी ने सोची समझी कैलकुलेटेड गेम की है उसने, जिसकी मैं मुजम्मत करता हूँ और असद कैसर से कहता हूँ कि आइंदा जरा मुख्तात रहना है। मैं कहता चला रहा हूँ, एक मौलवी फजलुर रहमान से ये काबे का गुलाब पकड़ के रोता नजर आए मौलवी फजलुर रहमान, डिग्गियां बरता कहे कि मैं राय रास पर आ गया हूं, मैं काबे का गुलाब पकड़ के कहता हूं मैं, आप कभी इसका यकीन ना कीजिएगा। और दूसरा, होशियार रहिएगा, आस्तीन के सांप मामे मुद्दे उर्फ इरफान सदीकी से सदमा पहुंचा है मुझे कि आपने हाथ उठा लिए। और यही बदबातन मामा मुद्दा आगे चल के क्या कहता है, जरा सुनिए कि दोनों फरीकों ने जनाब अयाज सादिक साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुज़ाकरात मुनक्कद कराने में बहुत अरकरेजी की है, हम सब आपका शुक्र गुजार हैं। इससे मुतरश्शिक ये होता है कि जिस तरह पीटीआई मरी जा रही थी और अब वो शुक्र कर रही है, अल्लाह का नहीं अयाज सादिक का, कि भाई तूने ये मौका फराहम किया है कि हम मुज़ाकरात की मेज पर आए हैं। हालांकि ऐसी बात हरगिज नहीं है। नाज़रीन इकराम, मुझसे किसी ने पूछा है कि आपको जेल की खबरें कैसे पहुंची, ये उनसे पूछ लीजिएगा जो मुझे जानते हैं, इस फकीर को, इस मस्कीन को, इस यसीर को, कि ये छोटी सी बात है कि मुझे जेल से खबरें पहुंची। मुझे बहुत दूर दूर से खबरें पहुंचती हैं, लेकिन ना मेरी कोई चिड़िया है, ना मैंने कुतिया रखी हुई है, ना कौवा है, ना चुड़ैल है, ना कोई जिन्न है। खबर मिलती है दोस्तों से मिलती है, और दोस्तों को इल्म है कि इसे खबर देंगे तो उसका इस्तेमाल पॉजिटिव होगा, बगैर किसी हिर्स और आस के होगा, और नॉन कमर्शियल बुनियादों पर। तो जब उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालनी हो, कोई खबर देनी हो, तो मुझे खबर दे देते। और जिस तरह मेरे व्लॉग्स देखने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, मुझे सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं, आप यकीन जानिए कि इसी तरह मुझे खबर देने वाले भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कि चलो यार इस बंदे को खबर, पता नहीं क्यों हुस्न इंसान है उनका। फिर कहूं और बार बार कहता रहूंगा, उस वक्त तक कहता रहूंगा जब तक ये सच है। खुदा ना करे जिस दिन इस सच में झोल आया, मैं कहना बंद कर दूं। मैं वही तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो तस्वीर मैं देख रहा हूं। ये कभी नहीं होगा कि मैं देखूं मोर और कह दूं कि मैंने बंदर देखा है, मैं देखूं सुअर
اور میں کہہ دوں کہ میں نے بکرا دیکھا ہے، جو نظر آئے گا وہی آپ کو دکھاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان آج کے دن تک پہلے دنوں سے زیادہ طاقت۔ وہ فیض کا ایک شعر ہے کہ باد خزاں کا شکر کرو فیض جس کے ہاتھ، نامے کسی بہار شمائل کے آئے ہیں۔ قیدی کے باطن کو خدا نے اتنا حساس رکھا ہوتا ہے کہ نہ دیدہ دید نہیں بن جاتا ہے، مستقبل چل کر خود حال میں بدل جاتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجھے برباد کرنے کا سوچنے والے، میری پارٹی کو توڑ کر صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے تصور میں خوشی محسوس کرنے والے ہار چکے ہیں، پٹ چکے ہیں، اور آپ ان کے آس پاس سے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے بس کرو، کیوں ملک کو لے کر ڈوب جاؤ گے، ادارے کو لے کر ڈوب جاؤ گے۔ تو عمران کو بھی علم ہے، لہٰذا اور پھر اللہ بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اے انسان، تیرا دل میرے ہاتھ میں انگوشت شہادت کے درمیان جیسے کوئی چیز پکڑی ہو اس طرح ہے، میں جدھر چاہوں سے موڑ دوں، استقامت کی طرف موڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو خدا میرا گواہ ہے کہ خاموشی آپ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، آسمان سے آپ کے لیے پیغام تنزیل کرتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ تو وہ استقامت، وہ جرت، وہ پمردی دن بدن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے دن تک کی یہ خبر ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کے اندر کوئی خبر ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ انتظار کیجئے، مارچ سے آگے بات نہیں جائے گی۔ ناظرین اکرام، میری آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کوئی فائر وال جس پہ کوئی 47 ارب روپیہ پہلے لگایا تھا، اب اتنے پیسے اور کر کے انہوں نے انتظام کیا ہے، اس میں میرا یہ معمولی سا چینل جو ابھرتے ہوئے خطرے کی طرح ہٹ پر ہے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کیا کہتے ہیں کہ آئیکن بیل دبائیں، جو کچھ بھی اس کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے اس چینل کی بہتری کے لیے کریں، زیادہ سے زیادہ اسے اپنا بنائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کل زندگی رہی تو اگلے ولاگ۔